حسن صاحب پہلے تو اگر کوئی اس میں خبر کا پہلو ہے تو بتائیں کہ کیا اطلاعات ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا کرنا چاہ رہی ہے حکومت 27 ترمیم کے ذریعے؟ دیکھیے جی 27ویں آئینی ترمیم میں بیسکلی وہی چیزیں شامل کی گئی ہیں جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جو کرنا چاہ رہے تھے اور نہیں کر سکے، کیونکہ اب عددی اکثریت ان کے پاس موجود ہے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں. بنیادی طور پر جو مین سینٹرل چیز ہے اس میں وہ این ایف سی ہے. این ایف سی کے تحت آپ کو معلوم ہے کہ جو وسائل ہیں وہ زیادہ صوبوں کے پاس آ چکے ہیں اور لائبلٹی زیادہ وفاق کے پاس ہے. تو اتنا بڑا جو پینشن کا برڈن ہے وفاق کے اوپر اور پھر زیادہ چنک جو ہے وہ صوبے لے جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ان کو مزید قرض لینا پڑتا ہے. تو اپنی مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے این ایف سی کے اندر جو ہے وہ تھوڑا رد و بدل جو ہے وہ کیا جائے گا. اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ محسن نقوی صاحب نے کی رول پلے کر چکے ہیں آلریڈی، اور محسن نقوی صاحب نے جو سٹیک ہولڈرز ہیں یعنی ان کے ساتھ اس معاملے کے اوپر بات چیت وہ پہلے ہی کر چکے ہیں. یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹویٹ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو دی رپورٹرز کے اندر میں بہت عرصہ پہلے سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ این ایف سی کے حوالے سے مین سینٹرل بات یہ ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے یہ آرٹیکل 200 کے اندر ترمیم، تو یہ دونوں چیزیں بھی پہلے سے ہی حکومت کرنا چاہ رہی تھی، حاصل کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ لیکن اس وقت نمبر گیم نہیں تھی اور مولانا فضل الرحمان کی حمایت درکار تھی. یعنی تو حسن بھائی اب ان کی ایسا حمایت کیا ہو گیا کہ درکار اس وقت نہیں نمبر ہے. نہیں تھے اور اب نمبر ہو گیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے کون نہیں تھا جو اب حکومت کو ووٹ دے دے گا جو پہلے نہیں دے رہا تھا؟ اس وقت مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ تھا وہ نہیں ہو سکا تھا. تو فیصلہ پہلے جو ملی تھی سیٹیں، مخصوص سیٹس دیگر جماعتوں کو، تو وہ پھر عدالت نے زبردستی جو ہے وہ دے دی تھیں، پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا حکم دیا تھا جو خلاف آئین تھا، جس فیصلے کو بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ری کال کر دی ہے. تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ یعنی قومی اسمبلی کے اندر تو 2/3 اکثریت موجود ہے اور سینٹ میں بھی اگر وہ اپنے الائز کو ملا لیں یعنی تو اب پھر مولانا کے بغیر بھی نمبر 2/3 پورے ہو جائیں گے کا کیونکہ جو پی ٹی نمبر آئی ہے کے ان کے اراکین پاس آزاد ہو گئے اور جی مخصوص والے بھی پورے آ گئے. ہو چکے ہیں. اچھا جی اس پورے وقت ہو 2/3 رہے اکثریت کے نہیں لیے بلکہ پورے نمبر ہو گیم چکے ہیں مکمل ہو آپ کہہ رہے چکی ہیں. ہے. جی جی آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کے ذریعے کچھ اور ہے جو اچیو کرنا ہے 27ویں ترمیم کے ذریعے، اور وہ کیا ہے؟ اس 27ویں ترمیم کے اس ذریعے کو اچیو نہیں کرنا. آپ دیکھ لیں کہ آرٹیکل 200 کے تحت اگر ججز کی ٹرانسفر ہونی ہے تو ٹھیک ہے نا جی. اگر ججز کو اسلام آباد میں کچھ ہمارے معززین ہیں جو اسلام آباد میں خوش نہیں ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ کوئٹہ میں جا کر خوش ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے وہ سندھ میں جا کے خوش ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ کے پی میں جا کے خوش ہو جائیں. تو وہاں پر جا کر خوشی خوشی جو ہے وہ عوام کی خدمت کریں، ان کے فیصلے کریں. تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو اسلام آباد کے اندر ہی جو ہے وہ رہنا چاہیے؟ تو اس طریقے سے جو کوئٹہ میں ہو سکتا ہے ناخوش ہوں، وہ اسلام آباد آنا چاہیں، تو اس طریقے سے ان کو اسلام آباد لایا جا سکتا ہے. تو یہ تو بڑا اچھا ہے تاکہ جہاں پر خوشی خوشی جو ہے نا عوام کی خدمت کریں، انصاف فراہم کریں اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں. یہ زیادہ بہتر ہے نہ کہ کوئی ایک بندہ کسی جگہ اگر اسلام آباد کے اندر آ گیا. اسلام آباد تو چھوٹا سا ہی ہے، یہاں پر تو کوئی رجسٹری وغیرہ بھی نہیں ہوتی. یعنی کوئی ایک جس طرح پنجاب کے اندر دیکھیں نا، کوئی بہاولپور ملتان ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، تو یہاں پر تو وہ چیز بھی نہیں چل رہی. تو اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا اور خوش آئند ہے بلیو. اور حسن ایوب صاحب، مولانا صاحب کی کیا خیر خبر ہے؟ دے دیں گے ساتھ وہ بلاخر؟ کوشش ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا جائے، لیکن اگر مولانا آن بورڈ نہیں بھی آتے تو تب بھی جو نمبر گیم ہے وہ ان کے پاس پوری ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس مرتبہ 27ویں ترمیم میں اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ٹیم اپ ہو کر آتی ہیں تو ان کو زیادہ کوئی رکاوٹ ہوگی، زیادہ مشکلات ہوں گی. رہا سوال سینٹ کا، تو سینٹ میں چند ووٹیں درکار ہوں گی، لیکن میرے خیال سے ان کا انتظام پہلے ہی جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور وہ انتظام کرنے کے بعد ہی دیکھیں نا، بڑی اوبیس بات ہے، بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ یعنی ایک حکومت کا حصہ سمجھے ان کو کہ وہ اتحادی ہیں اور انہی کی ہی ووٹوں کی وجہ سے وفاقی حکومت قائم ہے. تو وہ اتنی جو ہے وہ معصومیت میں انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا، تمام جو اس کی تفصیلات بھی بیان کر دی. تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب گئے تھے اپنے وفد کے ساتھ ان کے پاس، اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کی. تو وہ ان کی تمام انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. لیکن یہ جو تھوڑی سی اس حوالے سے اگر کوئی کسی کو غلط فہمی ہے کہ جو این ایف سی کے حوالے سے کہ صوبائی جو حصے کے تحفظ کا جو خاتمہ ہے اس معاملے کے اوپر، تو اس حوالے سے محسن نقوی صاحب نے پہلے ہی ورک کیا ہے اور اس پر جو این ایف سی کے اندر ان کو اکثریت ریکوائرڈ ہے اور اس حوالے سے وہ تمام ہوم ورک کر چکے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ محسن نقوی صاحب کو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اپنا بیٹا کہتے ہیں
اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ مسلم لیگ نواز سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور اسی حوالے سے محسن نقوی صاحب نے چودھری شجاعت حسین صاحب سے بھی ملاقات کی ہے اور وہاں پر بھی ان کا خاصا قریبی تعلق ہے، اور کام جو سب کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے لیے کر رہے ہیں. تو اوور آل جو سچویشن اسی طرح بنتی جا رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے پہلے ہی ہوم ورک محسن نقوی صاحب کر چکے ہیں، اور اب جو ہوگا وہ بس ہمارے دیکھنے کی چیزیں ہوں گی.